السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقائے دو جہاں محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معطر و منور بابرکت حیات طیبہ کا تذکرہ، پیدائش سے پہلے کے احوال سے لے کر دنیا فانی سے پردہ کرنے تک کے واقعات بالتفصیل، اور شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستند تذکرہ۔ روزانہ خود بھی عمل کی نیت سے سماعت فرمائیں اور اپنے دوست احباب، اعزاء و اقارب کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ سیرت کے پیغام کو عام کیجیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احیاء کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی والہانہ عقیدت و محبت کا ثبوت دیجیے۔ اس سلسلے کی کل 353 قسطیں ہیں، جن میں سے روزانہ ایک قسط اس چینل پہ شیئر کی جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی نئی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اس قسط میں ہم ذکر کریں گے عربوں کی تاریخ اور عرب اقوام کا۔ ناظرین محترم، مورخین عرب قوم کو 3 گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، عرب بائدہ۔ یہ قدیم عرب لوگ ہیں جو اس ملک میں آباد تھے۔ ان میں قوم عاد و سمود کا نام آپ میں سے اکثر نے سن رکھا ہوگا۔ ان کے علاوہ عمالقہ، قسم، جدیس، امیم وغیرہ بھی اہم ہیں۔ ان لوگوں نے عراق سے لے کر شام اور مصر تک سلطنتیں قائم کر لی تھیں۔ بابل اور اشور کی سلطنتوں اور قدیم تمدن کے بانی بھی یہی لوگ تھے۔ یہ قومیں کیسے صفائے ہستی سے مٹ گئیں، اس کے متعلق تاریخ ہمیں تفصیل سے کچھ بتانے سے قاصر ہے، لیکن اب بابل، مصر، یمن اور عراق کے آثار قدیمہ سے انکشاف ہو رہے ہیں اور کتابیں لکھی جا رہی ہیں، جبکہ قوم عاد و سمود کے حوالے سے قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ یہ قومیں اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں جب حد سے بڑھ گئیں تو ان کو عذاب الہی نے گھیر لیا اور یہ نیست و نابود ہو گئی۔ نمبر 2، عرب آربہ۔ عرب آربہ کو بنو قحطان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح کی اولاد سے ہیں، اور یہ لوگ قدیم عرب یعنی عاد و سمود وغیرہ کی تباہی اور جزیرہ نما عرب سے مٹ جانے کے بعد یہاں آباد ہوئے۔ قحطان حضرت نوح علیہ السلام کا پوتا تھا، جس کے نام پر یہ لوگ بنو قحطان کہلائے۔ پہل یہ لوگ یمن کے علاقے میں قیام پذیر ہوئے۔ مشہور ملکہ سبا یعنی حضرت بلقیس کا تعلق بھی بنو قحطان کی ایک شاخ سے تھا۔ پھر ایک دور آیا کہ بنو قحطان کو سرزمین عرب کے دوسرے علاقوں میں نقل مکانی بھی کرنا پڑی۔ اس کی ایک وجہ تو وہ مشہور سیلاب تھا جو مارب بند ٹوٹ جانے کی وجہ سے آیا، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو جان بچانے کے لیے دوسرے علاقوں کا رخ کرنا پڑا۔ اس سیلاب کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ان کی آبادی پھیلی تو مجبوراً ان کے مختلف قبائل کو بھی یمن سے نکل کر اپنے لیے نئے علاقے ڈھونڈنا پڑے، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جزیرہ نما عرب کے طول و عرض میں پھیل گئے، جبکہ کچھ قبائل شام و ایران اور عرب کے سرحدی علاقوں کی طرف نکل گئے اور وہاں اپنی آبادیاں قائم کی، جبکہ ایک قبیلہ بنو جرہم مکہ کی طرف جا نکلا اور زمزم کے چشمے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا۔ بنو قحطان ہی کا ایک قبیلہ آزر کا سردار ثعلبہ اپنے قبیلے کے ساتھ یثرب یعنی مدینہ کی طرف آیا اور یہاں جو چند خاندان بنی اسرائیل کے رہتے تھے انہیں مغلوب کر لیا، قلعے بنائے اور نخلستان لگائے۔ اسی کی اولاد سے اوس اور خزرج مدینہ کے 2 مشہور قبیلے تھے، جن کا تاریخ اسلام میں بہت اونچا مقام ہے۔ نمبر 3، عرب مستعربہ۔ ناظرین، سرزمین عرب پر سب سے آخر میں آباد ہونے والے بنو اسماعیل تھے۔ انہی کو عرب مستعربہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں لا بسایا اور خود واپس چلے گئے۔ یاد رہے کہ اس وقت نہ مکہ کی آبادی تھی اور نہ ہی خانہ کعبہ کا وجود۔ خانہ کعبہ ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت تعمیر ہوا، مگر خانوادہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے وقت وہ تعمیر معدوم ہو چکی تھی
اور پھر بعد میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال کی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے تھے، اور ان دونوں باپ بیٹے نے مل کر اللہ کے حکم پر اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی اور نگرانی میں خانہ کعبہ کو انہی بنیادوں پر ازسر نو تعمیر کیا جن پر کبھی حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ جب شدت گرمی اور پیاس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حالت خراب ہونا شروع ہوئی تو حضرت ہاجرہ ایک عظیم ماں کی وہ بے قرار دوڑ شروع ہوئی جو آج بھی حج کا ایک لازم حصہ ہے۔ آپ پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر دور دور تک دیکھتی کہ شاید کہیں پانی نظر آئے، اور کبھی صفا کی مخالف سمت میں مروہ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی، مگر وہاں پانی ہوتا تو نظر آتا۔ اس دوران جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رونے کی آواز ماں کے کانوں میں پڑتی تو بے قرار ہو کر ان کے پاس دوڑی دوڑی جاتی، اور جب ان کو پیاس سے جاں بلب اور روتا بلکتا دیکھتی تو پھر دیوانہ وار پانی کی تلاش میں جاتی۔ اسی اثنا میں کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں ننھے اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کسی چشمے کی صورت میں ابل رہا ہے۔ بھاگ کر بیٹے کے پاس پہنچی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بیٹے کو پانی پلایا، خود بھی پیا، اور پھر اس چشمے کے ارد گرد تالاب کی صورت میں مٹی کی منڈیر بنا دی۔ لیکن جب پانی مسلسل بڑھتے بڑھتے تالاب کے کناروں سے باہر نکلنے لگا تو بے اختیار آپ کے منہ سے نکلا، زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا، اور ان کے یہ فرماتے ہی پانی یکدم ٹھہر گیا۔ یہاں آپ سے زمزم کے کنویں کے متعلق ایک معجزاتی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ موجودہ دور میں اس کنویں میں بڑی بڑی موٹریں لگا کر پانی نکالا جاتا ہے۔ کنویں میں پانی کا لیول خانہ کعبہ کی بنیادوں سے ہمیشہ 6 فٹ نیچے رہتا ہے۔ کنویں سے 24 گھنٹے لگاتار پانی نکالا جاتا ہے جس کی مقدار ملینز آف ملین گیلنز میں ہوتی ہے۔ اب دو بہت ہی عجیب باتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ 24 گھنٹے میں مسلسل پانی نکالنے کی وجہ سے کنویں کا جو لیول کم ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے محض 11 منٹوں میں اپنی اصل جگہ پر واپس آ جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اتنی تیزی سے اوپر چڑھنے والا پانی ہمیشہ ہی اپنے لیول یعنی خانہ کعبہ کی بنیادوں سے 6 فٹ نیچے پہنچ کر خود بخود رک جاتا ہے۔ یہ اوپر کیوں نہیں چڑھتا؟ اور اگر یہ پانی خود بخود نہ رک جائے تو تب غور کریں کہ اگر 24 گھنٹے نکالے جانے والا پانی صرف 11 منٹوں میں پورا ہو جاتا ہے تو اگر یہ پانی نہ رکے اور اوپر چڑھ کر باہر بہنا شروع کر دے تو تب کیا صورت پیدا ہوگی؟ یقیناً یہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے مبارک فرمان یعنی زم زم، ٹھہر جا کی برکت سے ہے کہ یہ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتا، اور جتنا بھی اس سے پانی نکال لیا جائے یہ بس اپنے اسی لیول تک آ کر خود بخود رک جاتا ہے جہاں کبھی اسے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے روکا تھا۔ اب اصل موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ اوپر بنو قحطان کے ایک قبیلے جرہم کا ذکر کیا گیا۔ سرزمین عرب کیونکہ زیادہ تر صحرا اور لق و دق پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے اور پانی بہت نایاب ہے تو کسی جگہ آبادی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں پانی میسر ہو۔ قبیلہ جرہم جب اپنے علاقے یمن سے نئے وطن کی تلاش میں نکلا تو دوران سفر جب مکہ کی وادی میں پہنچا تو وہاں ان کو زمزم کے چشمے کی وجہ سے ٹھہرنا مناسب لگا۔ کیونکہ چشمے کی مالک حضرت ہاجرہ تھیں تو انہوں نے بی بی ہاجرہ کی اجازت سے چشمے کے ساتھ میں ڈیرے ڈال دیے اور آباد ہو گئے۔ یوں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک مضبوط عربی قبیلے کا ساتھ میسر آیا۔ بعد ازاں اسی قبیلے کے سردار کی بیٹی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، جبکہ خانہ کعبہ بھی ازسر نو تعمیر ہوا۔ یوں مکہ بے آب و گیا وادی سے ایک آباد شہر کا روپ اختیار کر گیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع کی اگلی قسط کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔